السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ یہود سے خطاب ہے، فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ یہ جو یہود تھے، ان کے جو رشتہ دار یا دوسرے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، یہ ان کو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، یہ دین برحق ہے، تم اس کی پیروی کرتے رہو۔ یہ کہہ دیا کرتے تھے مدینے کے یہود، اور خود ایمان نہیں لاتے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ کیا روش ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی یہ قابل مذمت بات ہے کہ آدمی دوسروں کو اچھائی کی ترغیب دے اور خود کوڑا ہو اور اس پر کوئی عمل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب آپ تشریف لے گئے تھے، فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہاں جن کے ہونٹ اور زبانیں کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو واعظ کہتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، یعنی لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا اور خود نہ کہنا۔ اور ایک حدیث میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ بعض جہنمی جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، مکالمہ ہوگا کہ تم لوگ جہنم میں کیسے چلے گئے؟ ہم تو جنت میں بخدا ان کاموں کی وجہ سے پہنچے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے۔ تو وہ کہیں گے کہ یہی تو افسوس کی بات ہے کہ ہم تو اچھائی کا کہتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو بے عمل واعظ، اس کے لیے شدید وعیدیں ہیں۔ قرآن مجید میں بھی یہاں مذمت کی گئی کہ بے عمل آدمی جو لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، تلقین کرتا ہے، اس کی مذمت علماء یہود کی روش ہے، اور احادیث میں بھی اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ لیکن یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی بے عمل ہو تو یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگوں کو اچھے عمل کی تلقین کرنا چھوڑ دے، یہ مقصد و مدعا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو واعظ ہے وہ بے عمل نہ بنے۔ میں دوبارہ عرض کروں، بے عمل کو واعظ بننا ناجائز نہیں ہے، بے عمل آدمی کا واعظ بننا ناجائز نہیں ہے، واعظ کا بے عمل بننا ناجائز ہے۔ نیکی کرنا ایک تو یہ نیکی اور خوبی کی بات ہے، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا یہ دوسری مستقل نیکی ہے۔ اسی طرح گناہ کرنا خود مستقل جرم ہے، اور کسی کو گناہ سے بچانے کی فکر چھوڑ دینا یہ ایک مستقل جرم ہے۔ تو ضروری نہیں کہ اگر آدمی ایک نیکی نہیں کرتا تو وہ دوسری بھی نہ کرے، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ روزہ بھی نہ رکھے، یہ تو ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ درست بھی نہیں ہے۔ اس کا مستقل اجر ہے خود نیکی کرنے کا، اور کسی کو نیکی کی تلقین کرنے کا مستقل اجر ہے۔ تو جو آدمی خود عمل نہیں کرتا، دوسرے کو عمل کی تلقین کرتا ہے، اس کو تلقین کا اجر تو ملے گا، لیکن یہ بات اس کے لیے بہت نامناسب اور بہت ہی یعنی ایسی قابل گرفت ہے کہ لوگوں کو کہتا رہا اور خود نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی جانتا نہیں، اس کے لیے تو عذر ہے نا، وہ تو عذر پیش کر سکتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں یہ گناہ کرتا رہا یا اس نیکی سے محروم رہا، عذر یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ گو جہالت ہر جگہ پر عذر نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں چلو ایک بہانہ تو ہے۔ لیکن جو دوسروں کو تلقین کرتا ہے اس کے پاس تو بہانہ بھی نہیں ہے، حقیقی عذر تو کہاں ہوتا، اس کے پاس تو کوئی ہیلا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا؟ وہ تو لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے اور ان کو کہتا پھرتا ہے کہ تم عمل کرو۔ تو اس لیے ان کی علماء یہود کی یہ مذمت بیان کی کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، اور یعنی تورات، اور تورات میں اس چیز کی برائی ہے کہ آدمی لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور خود اس اچھائی سے محروم رہے، اس کے الٹ عمل کرے، اس کی مذمت موجود ہے۔
یعنی تم تو پڑھے لکھے ہو، تم تو جانتے ہو سب کچھ، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جتنا عام لوگوں کو معاف کریں گے اتنا علماء کو معاف نہیں کریں گے، یعنی عالم کی گرفت ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ عام آدمی کے پاس چلو بہانہ تو ہے، کہہ تو سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اس کے پاس تو کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی ایک تو یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، دوسرا یہ کہ کتاب نہ بھی ہوتی تو آدمی عقل سے ہی سمجھ سکتا ہے۔ جس آدمی کی بھی عقل درست ہو وہ اس رویے کی اور اس روش کی کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا تعین کہ ایسا ہو آدمی کہ لوگوں کو بھلائیوں کا کہتا پھرے اور خود کرے نہ، لوگوں کو کچھ کہے اور اپنا عمل اس کے برعکس ہو۔ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، نہ یہ عقل کا تقاضا نہ کتاب کا تقاضا۔ تو یہ روش کیوں اختیار کرتے ہو کہ لوگوں کو اچھائی کا کہتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود فراموش رہتے ہو؟ ساری نصیحت دوسروں ہی کے لیے ہے، اپنے لیے کچھ ہے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی صورتحال سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔